حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ کے الحمدللہ 5 رکوع مکمل ہو گئے تھے تفسیر کے، اور 46 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کا 6واں رکوع ہے اور آیت نمبر 47 سے لے کے 59 تک کی آیات کی تفسیر و تشریح بیان کی جائے گی۔ پچھلے درس کے آغاز میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اب جو 5ویں رکوع سے آگے 10 رکوع آئیں گے، ان 10 رکوع میں اللہ پاک نے ڈائریکٹ یہود اور بنی اسرائیل سے بات کی ہے۔ اس کا ایکو زیادہ ہے، ایکو کم کریں۔ تو 10 رکوع میں اللہ پاک نے ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے بات کی۔ ان 10 رکوعات میں جو پہلا رکوع پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، اس میں اللہ پاک نے اہل یہود کو جو حضور علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کو اللہ پاک نے دعوت دی ہے۔ تو پہلا رکوع دعوت کا تھا، جس میں ایمان کی دعوت تھی، نماز کی دعوت تھی، صبر کی دعوت تھی، حضور کو تسلیم کرنے کی دعوت تھی۔ پہلے رکوع میں دعوت کا جو معاملہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلے جو 9 رکوع ہیں، اس میں اللہ پاک نے اہل یہود پر ایک فرد جرم عائد کی ہے کہ تم نے کیا کیا جرم اپنے ماضی میں کیے تھے، تمہیں ہم نے کیسے کیسے نوازا تھا، اور اس کے بدلے میں تم نے کیا 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 تھا۔ تو ایک ایک جرم اللہ پاک نے ان کا گنوایا، اور یہ جو جرم ہیں جو گنوائے گئے ہیں، یہ یہودیوں کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور بڑے مشہور و معروف جرم تھے، یہ بڑے مشہور و معروف واقعات تھے، ان کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ تو اس لیے قرآن نے اکثر جو ہے بس اشارہ کیا ہے واقعے کی طرف، اور قرآن گزر گیا، کہیں پر اس کی ڈیٹیل بھی آئی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جرم کیے تو ان کے آباء و اجداد نے تھے، لیکن قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو وہ ان سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے انہوں نے کیا، کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اور بلیغ انداز ہوتا ہے کہ آپ ان کو ان کے آباء و اجداد سے جوڑ کے بیان کر رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اسی روش پہ قائم تھے، یا اسی سوچ پہ قائم تھے، یا اسی فکر پہ قائم تھے، چینج تو نہیں ہوئے تھے، تبدیل تو ہوئے نہیں تھے، تو اپنے آباء کے دین پر ہی چل رہے تھے، انہی کی سوچ کو لے کے چل رہے تھے، انہی کی فکر کو لے کے چل رہے تھے۔ تو جب قرآن نے ان کو مخاطب کیا تو ایسے ہی کہا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے اب اگلے 9 رکوع میں، کہ وہ فرد جرم عائد کرتا ہے اور ایک ایک جرم کو بتاتا ہے اور ان کے رویے بتاتا ہے۔ اس مرحلے پر جو بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، اس کو پھر دہراتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو فرد جرم ہے کہ جو تم نے یہ کیا اور یہ کیا،
یہ صرف یہود اور بنی اسرائیل کی داستانیں نہیں ہیں، یا یہ صرف ان کو نہیں سنایا جا رہا، بلکہ کسی بھی قوم کے زوال کا شکار ہونے کی وجوہات اور اسباب ہیں۔ کوئی قوم کیسے گرتی ہے، کیسے خدا کی طرف سے انہیں نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے گرایا جاتا ہے، برباد کیسے ہوتی ہیں، تباہ کیسے ہوتی ہیں، گرتی کیسے ہیں، یہ سب اس کی داستان ہے۔ اور اس کی ضرورت سب سے زیادہ سنبھلنے اور سمجھنے کی امت مسلمہ کو تھی، تو قرآن میں اس کو حصہ بنا دینے کا ریزن اور سبب یہ تھا کہ ہم اسے سیکھ سکیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث ہیں، اور جو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَوْمِ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّىٰ حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، جو کچھ بنی اسرائیل کو پیش آیا، جو کرتوت بنی اسرائیل نے کیے، جو کام بنی اسرائیل نے کیے، جو جرم بنی اسرائیل نے کیے، وہ سب میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ حتی حذف النعل بالنعل، حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ اتنی مشابہت ہوگی اور اتنی موافقت ہوگی کہ جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے۔ آپ ایک جوتا لے کر آتے ہیں، اس کا ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے، تو وہ جوتے آپس میں کتنے ملتے ہیں؟ کوئی فرق ہوتا ہے ان میں؟ کلر ایک ہوتا ہے، اسٹائل ایک ہوتا ہے، انداز، اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا۔ حضور کہہ رہے ہیں النعل بالنعل، جیسے جوتے سیم ہوتے ہیں ایسے ہی تمہارے لوگوں، بعض تمہارے اندر جو لوگوں کے اعمال ہیں وہ بنی اسرائیل کے اعمال جیسے ہوں گے۔ اور ایک مثال تو حضور علیہ السلام نے بڑی سخت دی اس کی۔ حضور نے فرمایا جو اپنی والدہ کے ساتھ اس قوم میں کسی نے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی اگر، تو میری امت کا بھی کوئی بدبخت اٹھ کر یہ گناہ کرے گا، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، حضور نے فرمایا وہ کرے۔ تو اب دیکھیں یہ آیتیں ہمارے لیے کتنی بڑی ہو سکتی ہیں، کتنی بڑی یہ تنبیہ ہے کہ یہ پڑھو اور سمجھ لو، وہ روش، وہ چیزیں، وہ کام تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ تو یہ مقصد ہے فرد جرم عائد کرنے کی، اور یہ مقصد ہے ان کی غلطیاں گننے کی، تاکہ ہم اپنی غلطیاں گن سکیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی اب اس رکوع کی، جس میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ تم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آیت نمبر 47، چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پکارا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو وہ جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میری نعمت یہ تھی کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلا ٹکڑا آیت کا وہ ہے جو پچھلے رکوع کے شروع میں تھا، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پہ کی۔ دوسرا ٹکڑا اس سے مختلف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے اپنا انعام ذکر کیا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہیں سارے جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے فضلتو، وہی انداز، میں نے فضیلت دی۔ اور یہودی کیا کہتے پھرتے تھے؟ ہم تو بڑی فضیلت والے، ہمارا نسب،
ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہماری پشتیں، ہم بڑی فضیلت والے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضلت، تمہیں زمانوں پہ فضیلت ہم نے دی. دنیا میں عزتیں ہم دیتے ہیں، کسی کو بلند ہم کرتے ہیں، کسی کو فضیلت ہم دیتے ہیں. اپنی فضیلت، اپنی بلندی، اپنے بڑے پن، اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے عروج اور اپنی بلندی کو کبھی بھی اپنے دماغ کے خراب ہونے کا سبب نہ بنانا کہ میں بڑا ہو گیا. فضلت، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی. اللہ پاک دنیا میں ایک امت یا ایک قوم کو منتخب کرتا ہے جس پر یہ نعمت ہوتی ہے کہ وہ چنا جاتا ہے. اور جس پر اللہ نعمت کرتا ہے اس پر ذمہ داری ضرور آتی ہے. اس وقت یہ نعمت بنی اسرائیل کو دی. اللہ نے انہیں پوری دنیا میں سے چنا، نبی بھیجے، تورات بھیجی، اولیاء بھیجے، صلحاء بھیجے، نعمتیں اتاری، انتظامات کیے. کیوں؟ تاکہ تم زمین میں میرے نظام کی دعوت دینے والے بنو. میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے تو تمہارے لیے انتظامات دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں. اللہ نے آج امت مسلمہ کو پوری دنیا میں جیسے چنا ہوا. ہم کہتے ہیں نا مسلمان دنیا میں سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، قرآن ہمیں دیا ہے، محمد عربی ہمیں دیے اور کہا کہ ان کو لو، سمجھو، مانو، عمل کرو اور ہمارا پیغام پہنچا دو. یہی نعمت آج ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس تورات تھی. ہمارے پاس محمد عربی ہیں، ان کے پاس حضرت موسیٰ تھے، ہارون تھے، یوشع بن نون تھے، یوسف تھے، یعقوب تھے، اسحاق تھے، ابراہیم تھے. آج ہم فضیلت والے ہیں، اس وقت وہ فضیلت والے تھے. لیکن سوال دونوں سے ایک ہے، ذمہ داری کہاں ہے؟ میرا پیغام کون پہنچا رہا ہے؟ میری بات زمانے میں کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا کون بلند کر رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کون پڑھ کے سنا رہا ہے؟ کون دین کے نظام کی بات کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا؟ کہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے تم یہ تو نہیں کہتے کہ قانون ہم بنائیں گے. کہیں حکمران یہ تو نہیں کہتے ہیں تو مسلم قانون میرا چلے گا. یہ تو نہیں کر رہے. کہیں تمہیں فضیلت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ قانون خدا کو تم نے پہنچانا، اس کا امپلیمنٹ تم نے کرانا ہے، اس کی بات تم نے کرنی. فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو فضیلت آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پوری دنیا میں سے ایک قوم کو چنتا ہے، اس پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، انہیں نبی دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، کتاب دیتا ہے، صحیفہ دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سیدھا رستہ دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کو سیدھا رستہ دکھا سکے، وہ دنیا کی امامت کر سکے، وہ دنیا کو لے کے چل سکے. جس جنت کا رستہ اللہ نے ان کو دکھایا ہے اس جنت تک وہ دنیا کو لے کے جا سکے. حضرت آدم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی خدا کی سنت رہی ہے اور آج تک یہ قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی. حضرت عیسیٰ اسی لیے آئیں گے اور امام مہدی اسی لیے آئیں گے اور دنیا میں جو خدا کا نظام چلانے والا، اس کو آگے پہنچانے والا جو بھی بڑا نام ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے حضور کا پیغام آگے پہنچا. یہ میری ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ ہر فرد کی معاشرے میں ذمہ داری ہے. وہ خدا کے نظام کی بات کرے، وہ اللہ کے دین کی بات کرے، وہ قرآن کی بات کرے، وہ نبی کی بات کرے. پھر کہاں رہ جاتی ہیں شرابیں، پھر کہاں رہ جاتے ہیں زنا، پھر کہاں رہ جاتی ہیں چوریاں، پھر کہاں رہ جاتی ہیں ڈکیتیاں. یہ سب کہاں؟ اور میرا اور آپ کا فرض منصبی کہاں؟
ہم نے کرنا کیا تھا اور ہماری ذمہ داری کیا تھی، یہ سب اللہ نے بیان فرمایا۔ فضلتکم علی العالمین۔ اگلی آیت میں فرمایا واتقوا یوما، ان سے کہا جا رہا ہے ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، میں آپ کے کام نہیں آؤں گا، آپ میرے کام نہیں آئیں گے، ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور کسی کی ذمہ داری دینے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی لوگ مدد کیے جائیں گے۔ چار چیزیں اللہ پاک نے بیان کی صرف آخر کا جو نظریہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ یہودیوں کا بھی بگڑا ہوا تھا، یہ مشرکوں کا بھی بگڑا ہوا تھا، یہ کافروں کا بھی بگڑا ہوا تھا۔ کافر کہتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش شفاعت کریں گے۔ تو قرآن نے دو شفاعتیں ذکر کی ہیں قرآن میں، ایک تو ہے شفاعت باطلہ، سفارش، غلط سفارش، یا سفارش اور شفاعت کے معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، شفاعت اور سفارش کا غلط کانسیپٹ، یہ اس کی بات کی جائے تو بت ہماری سفارش کر دیں گے۔ اچھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اتنے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اپنی کتاب بدل ڈالیں، ہم جو قانون بنانا چاہیں، جیسے زندگی گزارنا چاہیں، ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے۔ یہ شفاعت کا غلط کانسیپٹ ہے۔ شفاعت کہیں پر بھی ایسے لوگ تو کر ہی نہیں سکیں گے کہ جو بت کہلاتے ہیں یا جن کو آپ نے خدا بنا لیا اور وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور جو کر سکتے ہیں جیسے وہ انبیاء کا سمجھتے تھے، تو انبیاء کسی کافر کی سفارش کریں گے؟ آپ کفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ابراہیمی ہوں، ابراہیم علیہ السلام میری شفاعت کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کسی کافر کی سفارش تو نہیں کرے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری شفاعت کریں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر الا باذنہ، جیسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، مگر اس کی اجازت سے۔ تو وہ جسے اجازت دے گا، جیسے انبیاء صلحاء، وہ شفاعت کرے گا۔ مگر اس کا کانسیپٹ یہودیوں والا نہ ہو جائے گا، اب یہ بولے جو مرضی کرو آخر میں سفارش ہو جائے گی، تو اس طرف تو یہودی بھی گئے تھے۔ قرآن نے سفارش یا شفاعت مصطفیٰ کے ضمن میں بدعملی نہیں سکھائی، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ حضور بھی کہتے ہیں عمل کرتے رہو، جہاں کمی ہوگی وہ مصطفیٰ تمہارے کام۔ لیکن ایک آدمی اس سے دنیا ہی خراب کر دے، ایمان تک ہی اس کا چلا جائے، یہ بچنا چاہیے۔ تو اس کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے، آپ دیکھیں کہ 4 انداز میں بات کی۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، غلط سفارش نہیں ہوگی، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا کسی کا، ولا هم ینصرون، اور لوگوں کی ایسے مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہی جو ہم نے کیا کیا تمہارے لیے، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتا تھا۔ آل فرعون تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے تھے،
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ غلام تھے مصر میں، فرعون ان پہ قابض تھا، بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنی غلامی میں لیا ہوا تھا۔ فرعون کی قوم مالک کہلاتی تھی، بنی اسرائیل والے غلام کہلاتے تھے، اور غلامی میں پھر ذلت ہی ذلت ہوتی، محکومی محکومی ہوتی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، بلائیں بلائیں ہوتی ہیں۔ ان بلاؤں میں سے دو بلائیں اللہ نے ذکر کر دی، اشارہ کر دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ جو بیٹا پیدا ہوتا تھا ذبح کر دو اور عورتیں چھوڑ دو۔ چھوڑنے کی بات آئی تو پھر بچیاں نہیں کہا، نساء کہا۔ مارنے کی بات آئی تو بچہ کہا، بچے مار دیتے تھے، اور چھوڑنے کی بات آئی تو عورتوں کا کہا، یہ شرم دلانے کے لیے، عورتیں چھوڑ دینا، زندہ رکھنا، یہ ان کو غیرت دلانے کے لیے کہ سوچو تو صحیح ان کی سوچیں کیا ہوتی تھیں آل فرعون کی۔ تو یہ دو چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ بڑی آزمائش تھی، بڑا مشکل وقت تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارا غلامی کا وقت تھا یہ بڑا مشکل وقت تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے ساتھ دریا کے دو ٹکڑے کر دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب وہ غرق ہو رہے تھے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ کون سا دریا ہے جس کو اللہ نے بیچ میں سے دو کر دیا؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو دو ٹکڑے کیا، یہ دونوں ٹکڑے پہاڑوں کی طرح کھڑے تھے پانی کے، اور یہ درمیان میں سے جا رہے تھے۔ کیا عجیب منظر ہوگا، ادھر بھی پانی کا پہاڑ اور ادھر بھی پانی کا پہاڑ، اور سسٹم رکا ہوا ہے، اور یہ بیچ میں سے گزر گئے، اور جب یہ گزر کے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی گزرتے۔ جب وہ بیچ میں آئے اللہ نے کہا جاری ہو۔ اب وہ جو پانی جاری ہوا ہے یہ اس طرف سے دیکھ رہے تھے، یہ منظر قرآن نے بیان، اور اس کو اتنی رحمت سے قرآن نے بیان کیا، فرقنا بکم، فرقنا بکم، پانی کو دو ٹکڑے کیا تمہیں لے کے۔ اگر آپ اس کا آسان ترجمہ کریں نا تو یوں بنتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہم نے تمہیں گود میں بٹھا کے دریا پار کرایا، کتنی تم پہ مہربانی کی۔ جیسے بچے کو ماں گود میں لے کے کہیں پل سے گزرتی ہے یا مشکل سے گزرتی ہے، اللہ کہتا ہے فرقنا بکم البحر۔ یہ کون سا دریا ہے یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو دریائے نیل ہے، یہ تو مصر کے اندر ہی ہے، اور دوسرا جو دریا ہے مصر میں دریائے نیل، میپ پہ آپ دیکھیں گے، اس سے آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں تو ریڈ سی بہہ رہا ہے، یہ کنارے پہ ہے مصر کے۔ ریڈ سی بہتے بہتے اس کی آگے دو کھاڑیاں بنتی ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ایک کھاڑی یوں چلی جاتی ہے، ایک کھاڑی یوں چلی جاتی ہے، آپ اس کو میپ پہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ سی۔ یہ جو خلیج ہے، کھاڑی یعنی خلیج، اس کو کہتے ہیں خلیج عقبہ، اور اس کھاڑی کو کہتے ہیں خلیج سوئز، مشرقی اور مغربی۔ مشرقی اور مغربی کھاڑیوں کے درمیان جو جزیرہ ہے، پارٹ ہے، اسی میں وادی سینا ایک صحرا ہے، اور اسی میں کوہ طور ہے۔
اور اسی سے آگے پھر فلسطین، ریڈ سی، خلیج عقبہ، خلیج سوئز، اور درمیان میں وادی سینا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ نیل تو وہی مصر کے اندر تھا، اس کا اتنا مسئلہ نہیں تھا پار کرنے کا، چھوٹا سا پارٹ تھا۔ مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ یہ سوئز جو خلیج ہے، ریڈ سی کا حصہ ہے، وہاں پر یہ معجزہ پیش آیا، اور جب یہ کراس کر کے اندر آئے نا تو یہ صحرا میں آ گئے۔ اسی صحرا میں پھر کوہ طور ہے، وہیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو بلایا ہے، تورات عطا کی ہے۔ تو بہرحال یہ دو رائے، اس میں زیادہ بہتر رائے یہ اسی خلیج سوئز کی کہ اس کو اللہ نے معجزے کے طور پہ ان کے لیے الگ کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دو ٹکڑے کر دیے دریا کے، تمہیں نجات دی، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے، بیچ میں جو جزیرہ ہے ریڈ سی کے دو حصوں کے، تو اسی میں کوہ طور بھی صحرا ہے، صحرا کے ساتھ صحرا سینا کہلاتا ہے، اور پہاڑ طور کہلاتا ہے۔ وہاں جب پہنچے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے عبادت کی بچھڑے کی، من بعدہ، اس کے بعد میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے طور پہ بلایا، پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ ملاقات کے شوق میں جلدی پہنچ گئے، ابھی ٹائم ہوا نہیں تھا جانے کا، پہلے چلے گئے۔ تو تربیت کے لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ جلدی آ گئے ہو تو پھر 40 دن رکنا ہوگا، 10 دن اور۔ تو یہ طور پر جو ہے روزے کی حالت میں، اور اللہ نے ان کی روحانیت کو جو اسٹرانگ کیا ہے پھر، کیونکہ کتاب دینی تھی، کتاب دینے کے لیے قوت چاہیے، وہ قوت دی، اور وہ تختیاں تورات کی ان کو عطا کی۔ یہ مہینے سے ٹائم اوپر گیا تو پیچھے کہنے لگے یہودی، یار ادھر رہتے تھے مصر میں، سامری نے ایک دفعہ بچڑا بھی بنایا تھا ہمارے لیے، وہ بھی تو ٹھیک ہے عبادت کرنے کے لیے، تو چلو اپنا ایک پیتل کا بچڑا بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ہارون وہاں تھے، ان کو سمجھایا ظالموں کیا کر رہے ہو، یہ لڑے ان کے ساتھ، انہوں نے بچڑا بنایا، اس کی عبادت کی۔ ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ آپ کی قوم پیچھے یہ کر رہی ہے، جنہوں نے آنکھوں سے فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہاں آ کے پھر بچڑا بنا کے اس کی عبادت کی۔ تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، یہ اللہ بتانا چاہتا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے ایک معافی کا راستہ نکالا تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتاب تورات، فرقان یہ تورات کی صفت ہے، اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کہا ہے، تورات کو بھی فرقان کہا ہے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان۔ فرقان کہتے ہیں واضح کو، جو ہر حلال حرام کو واضح کر دے، حلال حرام کے درمیان فرق کر دے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر دے۔ یہی صفت اللہ نے واقعہ بدر کو بھی عطا فرمائی، کہا بدر کا دن فرقان کا دن، حق اور باطل واضح ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو تورات دی، فرقان دی، کیوں؟ تاکہ یہ ہدایت پا جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ میں چلا گیا تھا اللہ سے ملنے، تورات لینے، میں تورات لینے گیا، پیچھے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ باتخاذکم العجل، بچڑے کو تم نے معبود بنایا۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کیا ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، ظاہر سب نے تو نہیں کیا، تقریباً یہ جو مصر سے آئے تھے تو 6 لاکھ تھے یہودی، صحرائے سینا میں، ریڈ سی کی 2 خلیجوں کے درمیان کے پارٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، 6 لاکھ لوگ آ کے آباد ہوئے تھے۔ تقریباً 70,000 لوگوں نے یہ کام کیا تھا، بت پرستی کی تھی، گاؤں پرستی کی تھی، گائے کی عبادت کی تھی۔ فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی 12 قبیلے، ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے مشرک کو نکالے باہر، جو توحید پہ رہا وہ مشرک کو قتل کرے گا، یہ تمہاری توبہ ہوگی۔ اتنی بڑی سزا اللہ نے اس پر ان کو دی، 70,000 یہودی ایک رات میں قتل کیے گئے۔ یہ سزا ہے دین اسلام میں مرتد کی۔ ہمارے دین میں بھی یہ، اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہوگا، اسلام کو چھوڑ کے جائے گا، وہ مرتد ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اہم آیت ہے یہ جو مرتد کی سزا ہے، یہ شریعت موسوی سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے واضح احکامات نہیں دیے، لیکن اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پچھلی شریعت سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، قرآن ان سے منع نہیں کرتا، چینج نہیں کرتا ان کو۔ اگر چینج کر دے تو پھر پچھلا حکم ختم، نیا حکم جاری۔ قرآن اس کو جاری رکھے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک مثال یہ ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مشرکوں کو مارو، اور وہ مارے گئے۔ اسی طرح کا ایک اور حکم بھی ہے، وہ ہے اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے گا تو اس کی سزا رجم ہے، اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے اگر شادی شدہ زنا کرے، قانون اسلامی۔ لیکن قرآن نے اس کا ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، جیسے مرتد کا ڈائریکٹ حکم نہیں ہے۔ مرتد کو قتل کرو اس کا حکم حدیث میں ہے، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کا حکم رجم کرنا، یعنی اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن قرآن میں کنٹینیو ہے تورات سے، شریعت موسوی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ایسا ہی تھا، شادی شدہ زنا کرے رجم کر دو، سنسار کر دو، مرتد اس کو قتل کر دو۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ اسلام میں تو مرتد کی سزا قتل ہے، تو اس کو کہو یہ سزا تورات سے چلی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ اس وقت کا بتا کہ، اور یہ تورات میں لکھا ہوا آج بھی کہ یہ 70,000 بندے مارے گئے۔ اور دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی جماعت کسی مشن کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، اس جماعت کا مشن چلنا چاہیے۔ اگر اس جماعت کے اندر صحیح مشن سے کچھ لوگ ہٹ جائیں تو اس جماعت میں تطہیر
اور صفائی کا نظام بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ پوری جماعت ختم ہو جائے گی۔ ان کو غلامی سے نکالا اور کہا جاؤ تمہارا مشن یہ ہے کہ خدا کے نظام کی بات کرو۔ یہ اس مشن سے چلے تھے، اسی مشن کے لیے تورات دی گئی، اسی مشن کے لیے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا گیا، اسی مشن کے لیے حضرت موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا گیا، اسی مشن کے لیے انہیں اس زمین کی طرف لایا گیا، اور جب انہوں نے بت پرستی کی مشن سے ہٹ گئے۔ اب اس تنظیم اور اس جماعت کی صفائی ہوگی، تطہیر ہوگی۔ باڈی کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے کیا کریں گے؟ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو سب جائے گا، وہ کٹے گا، تبھی نظریہ بچے گا، تبھی توحید بچے گی، تبھی نظام بچے گا۔ اگر وہ بندے بچاؤ گے کہ نہیں ساتھ چلیں گے تو پھر سب جائے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کر دو اپنے آپ کو، یعنی جو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ہر قبیلے نے پھر اپنے مشرکوں کو مارا۔ اب دوسرے قبیلے والا آ کے مارے تو ان میں قبیلہ سسٹم جو ہوتا ہے نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو پھر دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہر قبیلے والا اپنے بندے خود مارے، کیا توبہ ہوگی آپ اندازہ لگا۔ ہو سکتا ہے بیٹے نے شرک کیا اور باپ توحید پہ ہو تو باپ بیٹے کو مارے گا۔ یہ تھی اجتماعی توبہ، ان کی اجتماعی تطہیر تھی۔ توبہ کا کیسا تصور ان کے ذہنوں میں قائم ہوا ہوگا، کیسا اللہ نے ان کو ڈرایا ہوگا، اور کیسا حکم اللہ نے ان کو دیا ہوگا، اور کیسی ان کی توبہ ہوئی ہوگی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بیسٹ راستہ ہے۔ عند بارئکم، تمہارے اللہ کے ہاں، فتاب علیکم، تو وہ تمہاری توبہ کو اس صورت میں قبول فرمائے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ تواب اور رحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، مزید ایک جھلک اللہ نے دکھائی۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے اے موسیٰ، حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہ دیکھ لیں۔ یہ کہتے تھے کہ آپ اکیلے کوہ طور پہ ہو کے آگے، آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ تختیاں دی، اللہ نے آپ کو یہ تختیاں دی، تو ہمیں کیا پتہ دیے کہ نہیں۔ اتنے ظالم، کہا ہمیں بھی اللہ دکھاؤ، اللہ دیکھیں گے، اللہ سے پوچھیں گے بھئی آپ نے موسیٰ کو تختیاں دی ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ خدا کو دیکھنے کی خواہش بری ہے۔ حضرت موسیٰ خود اسی خواہش میں گئے تھے کہ مجھے رب کا دیدار نصیب، اور انہوں نے تو عرض بھی کر دی تھی یا اللہ مجھے اپنا دیدار کر۔ تو دیکھیں خواہش موسیٰ کی بھی تھی، خواہش ان کی بھی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ خدا کی محبت میں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ موسیٰ کو جھٹلانے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، یا موسیٰ پہ شک کرنے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے دریائے نیل کے یا دریائے سوئز کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ خدا جو تمہیں اتنا کچھ دکھا رہا ہے، اب بھی تم مقام شک پہ ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اس کے بدلے میں بھی ان پر ایک بجلی کوندی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بات کرنے والے پر بھی عذاب اترا، بجلی آئی اور اس کو ختم کر دیا، جس نے یہ باتیں جن بندوں نے یہ بات کی تھی۔ اب ان کی لاشیں پڑی،
اب یہ روتے دھوتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اللہ کی بات، ثم بعثناکم من بعد موتکم، جو بندے مارے گئے تھے اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی، سزا دی پھر زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. 6 لاکھ لوگ ایک صحرا میں چل رہے ہیں، جہاں چلتے تھے ان کے اوپر اللہ بادل ہی رکھتا تھا، سائے میں رہتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پہ من اور سلوہ. اوپر سے بادل کا انتظام تھا اور کھانے پینے کے لیے بھی آسمانی سلطانی نظام تھا. من جو ہے جیسے رات کو درختوں پر اور زمین پہ شبنم گرتی ہے نا، ایسے ہی یہ من جو ہے شبنم کی صورت میں اترتا تھا ان کے ارد گرد صحرا میں. شبنمی قطرے ہوتے تھے اور وہ پڑ کے جم جاتا تھا تو وہ ایک میٹھے میٹھے دانے بن جاتے تھے. جب یہ صبح اٹھتے تھے تو وہ اناج، جیسے ہماری روٹی ہے اناج، تو ان کے وہ میٹھے میٹھے دانے تیار ہوتے تھے، وہ من کہلاتا تھا. جیسے ہماری روٹی اناج ہے ویسے ان کا یہ اناج تھا. وہ صبح صبح ان کو کھانا ہوتا تھا کیونکہ سورج کی تپش جب زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ پھر پگھل جاتا تھا. تو آپ سمجھیں کہ جو ان کا کاربوہائیڈریٹس تھا وہ اس سے مکمل ہوتا تھا، اس میں مٹھاس بھی تھی اور وہ میٹھی ڈش تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور اس کو اللہ نے من فرمایا. من کہتے ہیں احسان کو. ہم اور آپ جو اناج حاصل کرتے ہیں اس میں بیج بونا ہے، فصل کاٹنی ہے، پھر اس فصل کے بعد آٹا ہے، اس آٹے سے روٹی ہے، اور روٹی جو پکتی ہے کس طرح ہمارے دسترخوان پہ ایک روٹی ہے، اس کے پیچھے محنت کا ایک سلسلہ ہے. اور ان کے پاس جو اناج آتا تھا وہ احسان ہی احسان تھا. صبح اٹھتے تھے تیار، اٹھاؤ اور کھاؤ. اور جو سلوہ ہے وہ یہ جن خیموں میں رہتے تھے صحرا میں، تو اس میں ان کے خیموں پر، ان کے مجلسوں پر دائیں بائیں بٹیر آ کے بیٹھے رہتے تھے. وہ ان کو پکڑا اپنی سہولت سے، اڑتے نہیں تھے اور ان کو بھونا اور کھا لیا. ایک روایت میں کہ بھنا ہوا آتا تھا، لیکن وہ پروٹین تھا ان کا، کاربوہائیڈریٹس بھی اور پروٹین بھی سب اللہ نے ان کا پورا کیا. سویٹ بھی اور نمکین بھی، بغیر محنت کے اللہ ان کو عطا فرماتا. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پہ من و سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یہ کتنا پاکیزہ کھانا ہوگا. آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگا کہ پاک کتنا ہوگا. آسمان اور جنت سے اتارا ہوا، انٹچ، پاکیزہ، حلال. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کہے یار میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں. اور ان کے نصیب دیکھیں، اللہ ان کو جنت کا کھلا، کتنا پاکیزہ ہوگا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ کہتا ہے کتنا پاکیزہ ہم نے تمہیں کھلایا. وَمَا ظَلَمُونَا، اس کے باوجود بھی جو انہوں نے ظلم کیے نا وہ ہم پہ نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. اب دیکھیں یہ سارا میپ آپ کے ذہن میں ہے. یہ مصر سے چلے، صحرائے سینا میں رہے، وہاں بادل بھی ہے، وہاں پہ من و سلوہ بھی ہے، وہاں پر چشمے بھی ہیں پانی کے جو اللہ نے ان کے لیے جاری کیے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں. تورات دی ہے ہدایت کے لیے،
اس کے احکامات ان کے پاس ہیں۔ اب یہاں سے اس صحرائے سینا سے اور کوہ طور سے آگے فلسطین ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ بھائی اب آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی آپ صحرا میں ہیں، اب اللہ پاک آپ کو شہر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون آپ کے پاس اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ 6-7 لاکھ لوگ تھے، 6-7 لاکھ آبادی ان کی بڑی ہے پھر یہاں کے صحرا میں۔ اور حضرت موسیٰ جیسے جلال والے پیغمبر جن کے اساس سے فرعون کانپا ہے، اور اب اللہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، اور پورا فلسطین اللہ نے دینے کا ان کو وعدہ کیا۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ سے اصل میں یہ رہے تھے فرعون کے غلام، ان کا ذہن تھا غلامانہ، کہ کہیں محنت کر کے کسی کو جہاد کر کے کسی سے شہر لینا، یہ ان کی فطرت میں یا ان کے خون میں ہی نہیں تھا۔ غلام قوم جو ہوتی ہے نا، ذہنی غلام ہو جو، وہ غلام ہی ہوتے ہیں۔ اس سے میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں جس غلامی میں رکھا گیا ہے اور آج دین کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ماحول دیکھ لیں، جہاد کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، دین کے غلبے کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، غلامی ذہن ہے، ذہنی غلامی ہے۔ تو ان کو کہا بھائی فتح کرو اور شہر بساؤ اپنے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے اتنے ظالم لوگ آگے بیٹھے ہوئے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں من سلوہ کھائیں گے۔ انہا ہونا قائد، یہ 7 لاکھ تھے، 8 لاکھ تھے یا 10 لاکھ تھے یا 5 لاکھ تھے، یہ سارے کے سارے میں کہتا ہوں بدر کے 313 پر ان کو قربان کر دو۔ بدر کے 313 دیکھیں آپ، جو ایک نبی کی قیادت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ہماری بنیاد ہے مسلمانوں کی، اور وہ یہودیوں کی بنیاد۔ اپنے نبی سے کہا اذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ انہا ہونا قائدون، میں اس موقع پہ قربان نہ جاؤں مصطفیٰ کے صحابہ پہ، میں قربان نہ جاؤں ابو بکر صدیق پہ جو ہجرت کی رات حضور کے ساتھ چلے تھے، مصطفیٰ کے صحابہ پہ بھونکنے والے۔ یہ قرآن سے دیکھیں، یہ قرآن نے دکھائے 2 نقشے، 10 لاکھیوں کا نقشہ بھی ہے اور 313 کا نقشہ بھی۔ صحابہ کا نقشہ بھی قرآن نے دکھایا، بیت رضوان قرآن نے بتائی، بیت عقبہ قرآن نے بتائی، بدر قرآن نے بتایا، احد قرآن نے بتایا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو لڑیں گے نہیں، ہم تو نہیں جاتے، اللہ نے ان کو سزا دی کہ 40 سال تم اسی صحرا میں بھٹکتے رہو۔ یتیہون فی الارض علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، قرآن نے کہا 40 سال ان کی سزا ہے، اسی صحرا میں رہے، اور یہ رہے۔ ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا وصال ہوا، حضرت ہارون کا وصال ہوا، اور یہ جو غلام قوم تھی نا، ان کا بھی انتقال ہوا، ایک پوری پیڑھی بدلی ہے۔ اب وہ جو صحرا میں آزاد بچے پیدا ہوئے ان کے، اور ان کے ساتھ نبی تھے یوشع بن نون، اس نئی نسل نے 40 سال کے بعد کہا کہ یوشع بن نون آپ آگے بڑھیں، ہم آگے جائیں گے، ہم جہاد کریں گے۔ تو انہوں نے فلسطین کا پہلا شہر آباد کیا، اس کو فتح کیا۔ اس وقت اس کو اریحہ کہتے تھے، اور اب اس کو جریکو کہتے ہیں۔ جریکو شہر جو ہے اسرائیل کا، یہ اس وقت 40 سال کے بعد
یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں فتح ہوا تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تمہید تھوڑی سی رکھی ہے اگلی آیت کے لیے، ایک پورا منظر آپ کو دکھا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے ان سے کہا ادخلوا هذه القریہ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، جریکو اریحا کی جو بستی ہے فلسطین کی، یہ انہوں نے فتح کی تھی، اور کیسے فتح کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اب اس میں تم نے جو کھانا ہے فراغت کے ساتھ، جہاں سے جو کھانا ہے وہ تم کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدے میں ہو کے جانا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے جانا حِطَّةٌ 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 حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کے معنی ہے عاجزی کے، استغفار کے، توبہ کے، جھکنے کے۔ اللہ نے فرمایا تم نے شہر فتح کیا ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو۔ جیسے حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ غلام سر جھکائے اس کا معنی اور ہوتا ہے، ایک فاتح جب سر جھکا کے جائے تو اس کی شان اور ہوتی ہے۔ فاتح ہو اور پھر اس میں عاجزی ہونا وہ جچتی ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت بھی یہ اتنے ان میں خراب لوگ تھے یا اتنے بے فکرے لوگ تھے کہ من اور سلوہ کی نعمت ان کو مل رہی تھی۔ اب جب شہر میں داخل ہونے لگے نا تو کہا بھئی سجدے میں ہو کے جانا، داخل ہونا، اللہ نے تمہیں فتح دی۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور کہنا حِطَّةٌ، حِطّہ کہتے ہوئے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو تو ہم اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا، ان ظالموں نے وہ قول ہی بدل دیا جو ہم نے داخل ہوتے وقت انہیں عطا کیا تھا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو، غیر الذی قیل لهم، اور ہی کوئی لفظ انہوں نے بولا علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا۔ قرآن میں یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا چینج کیا تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے بعض روایات کی روشنی میں کہ حِطَّةٌ، ہا تو اور تا، حِطَّةٌ، اس کے بیچ میں انہوں نے نون داخل کیا اور اس کو چینج کر کے شہر میں جب داخل ہوئے نا تو اللہ نے کہا تھا سجدے میں ہو کے جھک کے داخل ہونا، تو یہ جو ہے نا وہ ایسے نیچے لیٹ کے، یہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے نا ایسے مذاق اڑاتے ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگ گھسٹتے ہوئے اور کہہ رہے تھے حِنطَةٌ حِنطَةٌ، حِنطَةٌ کے معنی ہے گندم گندم گندم، یعنی کہہ رہے تھے یار من و سلوہ اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، حِنطَةٌ کیا بولے، مغفرت کیا مانگے، ہمیں تو گندم چاہیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ مزاج ہے ان کا جو اللہ نے بیان فرمایا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر عذاب، بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس کے جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ شہر میں داخل ہوئے اور جن کی یہ روش تھی کہ جنہوں نے حِطّہ کو حِنطَہ کر دیا تھا، انہیں اللہ پاک نے وباؤں میں مبتلا کیا اور طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے وہ اس شہر میں مرے۔ تو اس رکوع میں جو ہم نے آج پڑھا، 13 آیات تقریباً ہم نے پڑھی، یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، مصر سے جدا ہونے سے لے کے اریحا شہر پہنچنے تک، اور درمیان میں ان کا پڑاؤ ہے صحرائے سینا میں، کوہ طور کا اشارتاً ذکر آیا کہ وہاں بلا کے اللہ نے انہیں تورات دی، اور اس دوران یہ کتنا بہکے،
کتنا ان کو باندھ کے رکھنا پڑتا تھا. آگے آئے گا کہیں پہاڑ اوپر کھڑا ہے، کہیں گھرک چمک کھڑی ہے، کہیں دشمن کھڑا ہے، پھر جا کے کوئی نماز پڑھی ہوئی. جیسے ہی کوئی ہٹا، حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے پہاڑ پہ گئے، پیچھے انہوں نے گائے کی عبادت شروع کر دی. تو قرآن کے نور سے کٹنا نہیں ہے کبھی، اور نور محمدی سے کبھی کٹنا نہیں ہے. جیسے یہ نور موسیٰ سے کٹ گئے، نور تورات سے کٹ گئے. یہ بڑا درس ہے یہاں پر کہ یہ نہیں کہ بس کسی نے کبھی توجہ دلائی تو بس 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اور اگلے دن پھر وہی کام شروع. یہ اللہ نے پورا ایک مزاج ان کا بیان کیا کہ ایک دن یہ نعمتیں اتنی، کام دیکھو کیسے. یہ پورا ایک مزاج ہے جو قرآن نے بیان کیا. اور اس کے مقابل کون سا مزاج ہے؟ وہ صحابہ کا مزاج ہے. پہلے دن سے جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو موت کے دن تک وہ ہاتھ نیک عمل، ہدایت کا رستہ کبھی نہیں چھوٹا صحابہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے دن سے لے کے آخر دن کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، اور کسی صحابی کی بھی اٹھا کے، اور اتنا اللہ کو پسند تھے. ان کو تو دیکھو نا، قتل کرو، مارو، کڑک، گرج، چمک، پہاڑ، عذاب، یہ ان کی ہسٹری ہے. اور ادھر صحابہ کے لیے اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہجرت سے پہلے والے بھی، ہجرت کے بعد والے بھی، اللہ نے سب کو جنت عطا فرمائی. دنیا میں وعدہ، کتنا اللہ خوش ہوگا صحابہ سے. یہ 2 روش ہیں جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کے وارث ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جو مستقل روز نماز پڑھتے، مبارک ہو ان کو جو روز تلاوت کرتے، مبارک ہو ان کو جو روز حلال کھاتے، مبارک ہو ان کو جن کی آنکھیں روز پاکیزہ رہتی، مبارک ہو ان کو جنہیں روز حضور کی یاد آتی ہے، مبارک ہو ان کو جنہیں روز مدینہ یاد آتا ہے، مبارک ہو ان کو جنہیں مسجد میں سکون ملتا ہے، مبارک ہو ان کو جو لڑائی جھگڑوں سے پاک ہے، غیبت کینے سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے. یہ 2 روش اللہ نے ہمارے سامنے. اللہ ہمیں اپنے پیارے دین اور ہدایت پر ہمیشہ استقامت نصیب فرمائے. یہ اس رکوع کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. وما علینا